اسرائیل کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود حماس کی راکٹ گرانے میں ناکام کیوں رہے؟ اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر ہزاروں راکٹ کی سٹاک پائلنگ کری جا رہی تھی غزہ میں؟ اور اسرائیل کی اس حملے پر کیا رد عمل رہا ہے؟ ساتھ میں انٹرنیشنل ری ایکشن بھی جانیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ انفو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بار پھر سے جنگ چڑھ چکی ہے۔ 7 اکتوبر صبح 6:30 بجے کی بات ہے جب زیادہ تر اسرائیلی لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک سے ایئر ریڈ سائرنز بجنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد راکٹ برسنے لگتے ہیں اسرائیل کے شہروں پر ہزاروں کی تعداد میں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس اسٹیمیٹ کرتی ہے کہ 2200 راکٹ فائر کیے گئے۔ حماس گروپ کہتی ہے کہ 5000 راکٹ فائر کیے گئے۔ اب عام طور پر اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ یہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ سسٹم ہے۔ جب بھی راکٹ کی اس طریقے سے برسات ہوتی ہے، یہ لیٹسٹ ملٹری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان راکٹ کو انٹرسیپٹ کرتا ہے اور ہوا میں ہی ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اسرائیل ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں 5000 راکٹ فائر کیے گئے 20 منٹ کے اندر۔ یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی پھیل رہا۔ ہزاروں لوگ اسرائیل میں ہلاک ہو گئے اور زخمی ہو گئے اس اٹیک کے ذریعے۔ یہ سرپرائز اٹیک پچھلے کئی دہائیوں سے سب سے بڑا حملہ ہے جو اسرائیل اور فلسطین کمپلیکس میں دیکھا گیا ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے یوم کیپر وار کی۔ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے اکتوبر 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسی طریقے سے ایک سرپرائز اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر۔ اس کے بعد ایک جنگ چڑھ گئی تھی جسے یوم کیپر وار بلایا جاتا ہے، اور ابھی کا یہ حملہ بھی کسی فل سکیل وار سے کم نہیں۔ حماس نے ایک راکٹ کے علاوہ ایک ملٹی پرونگ اٹیک کیا ہے، زمین سے، سمندر سے اور ہوا سے۔ اسرائیل کے غزہ بارڈر پر موجود جو باؤنڈری وال لگی تھی اسے توڑ کر گرا دیا گیا ایک بلڈوزر کے ذریعے۔ کئی فلسطینین اسرائیل ٹیریٹری میں اندر آتے ہوئے دکھے، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی موٹر پاور ہینگ گلائڈز پر ہوا کے تھرو اسرائیل میں گھسے۔ اس کے علاوہ سمندر میں سپیڈ بوٹ کے ذریعے حماس کے لوگوں نے اسرائیل پر حملہ بولا۔ کئی سارے ایونٹس ہوئے یہاں ایک دن کے اندر۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر موجود ایک ملٹری بیس پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایک اسرائیلی ٹینک کو کیپچر کیا گیا۔ کئی اسرائیلی سولجر کو کیپچر کر کے انہیں بندی بنایا جا چکا ہے، اور بارڈر پر موجود جو اسرائیل کے گاؤں اور شہر تھے وہاں پر بھی بندوق تامے حماس کے مجاہدین اندر گھس گئے ہیں۔ ڈھیروں سویلین مارے جا چکے ہیں، کئیوں کو ہاسٹیجز بنایا جا چکا ہے، اور اسرائیل نے ریسپانس میں ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایک باری میں اس پورے سچویشن کا کانٹیکسٹ سمجھنے کے لیے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں مڈل ایسٹ میں لوکیٹڈ ہے، جس کے نارتھ میں ہے لیبنان کا ملک، نارتھ ایسٹ میں سیریا، ایسٹ میں جارڈن، ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ اور ویسٹ میں ہے میڈیٹرینین سی۔ ان دونوں ملکوں پر زومنگ کرو تو بیچ کا ایریا اسرائیل کا ملک ہے، اور فلسطین کے ٹیریٹریز 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک ہے ویسٹ بینک کا ریجن جو جارڈن کے ویسٹ میں ہے، اور دوسری ہے غزہ اسٹرپ جو اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ کو بارڈر کرتی ہے۔ ویسٹ بینک میں موجود فلسطینین ٹیریٹری کے بیچ میں کئی اسرائیلی سیٹلمنٹ ہے جہاں اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ اسے اللیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن اور کئی ممالک کی طرف سے۔ اس ویسٹ بینک میں جو فلسطینین ٹیریٹری ہے انہیں ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے فلسطین اتھارٹی کی طرف سے، جو فاتح کے کنٹرول میں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے۔ دوسری طرف غزہ اسٹرپ میں صرف اور صرف حماس کا راج چل رہا ہے۔ حماس کی بات کریں تو یہ ایکسٹریمسٹ فلسطینین آرگنائزیشن ہے جس کو کئی کنٹریز ٹیررسٹ کا نام دے رہے ہیں۔ اسرائیل، یورپی یونین، کینیڈا، USA، آسٹریلیا، جاپان،
اور UK حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسے ٹیررسٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا۔ برازیل، چائنا، ایجپٹ، ایران، ناروے، قطر، رشیا، سیریا اور ترکی۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیب نے اس پورے حملے کو آپریشن الاقصی پلوٹ کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ حماس یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا۔ اسپیسیفکلی یہ رسپانس ہے الاقصی مسجد میں جو ہوا تھا اس کا۔ ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ابھی کے اس کانفلکٹ میں یہ رہا ہے کہ کیسے موساد دنیا بھر میں فیمس اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی پھیل رہی اس حملے کو انٹرسیپٹ کرنے میں۔ کہا جاتا ہے کہ موساد دنیا کے ون آف دی موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی میں سے ہے۔ ان کے انفارمنٹس فلسطین کے ملٹری گروپس میں گھسے ہوئے ہیں، لبنان میں ہے، سیریا میں ہے، دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہے۔ موساد اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر ہزاروں راکٹ کی سٹاک پائلنگ کری جا رہی تھی غزہ میں۔ گراؤنڈ پر موجود جو بارڈر کی فینسنگ لگی ہے غزہ بارڈر پر، وہاں پر کیمراز ہے، گراؤنڈ موشن سینسر ہے، ریگولر آرمی کے پیٹرول ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے سمارٹ بیریئر کیوں فیل ہو گئے؟ اور اگر انٹرنیشنل ریئیکشن کی بات کی جائے تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس اٹیک کو کنڈیم کیا اور کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے میری انتظامیہ کی حمایت سخت اور غیر متزلزل ہے۔ یورپین یونین کے فورن پالیسی چیف کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اس اٹیک کو۔ ایران جو کہ ون آف دا مین سپورٹر رہا ہے حماس کا، ان کی فورن منسٹری کہتی ہے کہ حماس کی طرف سے کیا گیا حملہ ایک ایکٹ آف سیلف ڈیفنس تھا فلسطین کی طرف سے، اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر جشن بھی منایا گیا ہے ایران میں، اور کہا گیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ہم ہی ہیں۔ ایجپٹ کے فورن منسٹری کہتی ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور جارڈن کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ فلسطین کے جو پریزیڈنٹ ہے محمد عباس، وہ آفیشیل نیوز ایجنسی WAFA کو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ جو کچھ فلسطینیوں نے جیلا ہے اور جتنا ظلم ہوا ہے ان پر بے شک سپورٹ ڈیزرو کرتی ہے یہاں پر، لیکن ابھی کی سچویشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ وار ابھی کافی چلنے والی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس انہوں نے اپنے نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورس کو تعینات کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے غزہ میں ڈرون سٹرائک بھی لانچ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو ایک ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ دشمن کو ایک انپریسیڈنٹڈ پرائس پے کرنا پڑے گا۔ ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ حماس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اسرائیل اس جنگ کو جیتے گا۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ اسرائیل ایک بہت طاقتور اور ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ فلسطینین کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ ملتے ہیں اگلے ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔